اتنا سا آسمان کا سراغ کھول دوں، اتنا پانی برساؤں، میں تیرے ہاتھ کھڑے کروا دوں گا۔ آج اذان کی آواز سن کے میرے گھر میں نہیں آتا، پھر کوٹھے پہ چڑھ چڑھ کے اذان تیرے سے نہ دلوا دوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا۔ یہ میری میری کا نعرہ چھوڑ دے، میری میری کا نعرہ چھوڑ دے۔ اس میری میری نے بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا، بیوی کو گھر سے دھکے دلوا دیے، باپ کی داڑھی نچوا دی، ماں کی چٹیا پکڑوا دی۔ اس میری میری نے بھائی کے سینے کے اندر گولیاں اتروا دی۔ اس میری میری نے تائے چاچوں سے منہ مڑوا دیے۔ مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، تجھے کس نے کہہ دیا یہ مکان تیرا دکان تیری، جس جگہ تیرے 2 قدم زمین پہ لگے ہوئے اگر میں نہ چاہوں اس پر بھی تجھے کوئی مالک نہیں بنا سکتا ہے۔ کبھی کسی مکان کو دیکھ کے کہتا ہے بھلے وقتوں میں لیا تھا، کبھی دکان کو لے کے کہتا ہے ابھی لی تھی 2 کروڑ کی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تیری ہے، کس کی ہے؟ بھائی آپ دعا کر دے کرو الحمدللہ ساری آپ کے بھائی کی ہے، ساری ماشاءاللہ آپ کے شاگرد کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، جس سے جی چراتا پھر رہے وہ تیری ہے، باقی سارے کا سارا یہ تیرے سے لینے کے لیے، تیرے کھسے سلوکے میں، تیری جیب میں ہاتھ مارنے کے لیے، تیرے بینک کی رسید کے اوپر چیک بک پر دستخط کرنے کے لیے، تیری تجوریاں خالی کرنے کے لیے، تیرے ہاتھ سے انگوٹھی کلائی سے گھڑی اتارنے کے لیے۔ بابو سانس روک کے دیکھ لے، جھٹی مٹی مر کے دیکھ لے، تجھے یہ کپڑے اتار کے ننگا نہ کر دیں تو میں تیرا خدا کوئی نہیں۔ لاکھ موٹر سائیکل کا لائسنس، گاڑی کا لائسنس اپنے نام بنا لے، مرنے کی دیر ہے، سب سے پہلے چابی تیری نسل کے ہاتھ میں چلی جائے گی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، بھیج دے کچھ اگے۔ مکان سے 2 مکان بن گئے، دکان سے 2 دکانیں بن گئی، کاروبار میں مارکیٹ میں ایک دکان سے دوسری دکان بن گئی۔ کس کے لیے؟ آنے والا وقت پتہ نہیں کیسا ہوگا، آنے والے وقت کے لیے۔ اللہ فرما رہے ہیں جس وقت کی گارنٹی میں نے لے رکھی ہے اس کے لیے پریشان ہے، جس کی ذمہ داری میں نے نہیں لی ساری زندگی میں اس پریشانی والے مکان کے لیے کبھی تیرے ماتھے پہ پسینہ نہیں آیا۔ دنیا تجھے عقل مند کہے، مالک کائنات تجھے بے وقوف کہنے کو بھی تیار نہیں۔ 60 سال دوں، 70 سال دوں، 50 سال دوں، 80 سال دوں، 100 سال کی زندگی کا صبح و شام کا مالک بنا دو۔ اے میرا بندہ روٹی کی ضرورت پڑے گی، گارنٹی میری۔ اے میرا بندہ کپڑے لتے مکان دکان کی ضرورت پڑے گی، بیوی بچوں کی ضرورت پڑے گی، پیار محبت کی ضرورت پڑے گی، ضرورتوں سہولتوں کی ضرورت پڑے گی۔ میں نے ساری تیری ضرورتوں کا تیرے سے وعدہ کر لیا۔ اے بندے دنیا کی فکر تو نہ کریو، آخرت کی فکر تو نہ چھوڑیو، کیونکہ تیرے اللہ نے دنیا کی زندگی کا وعدہ لیا، آخرت کی کامیابی کا تیرے سے وعدہ کوئی نہیں کیا ہے۔ رزق میں دوں گا، کپڑا میں دوں گا، دکان میں دوں گا، سہولت میں دوں گا، لیکن قبر کا آرام 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 تجھے میرے سے مانگنا پڑے گا۔ موت کے وقت ایمان کی سلامتی کے لیے رو کے دکھانا پڑے گا، آخرت والے گھر کی کامیابی کے لیے، جنت الفردوس پانے کے لیے بندے مصلی پر آ کے رونا پڑے گا۔ اللہ میں رہوں گا، آج شعبان کی یکم ہو گئی، 14 دن کے بعد رو رو کے دکھاؤں گا، پوری مسجد شور سے بھر دوں گا۔ یہ کیسا رونا، 4 بجے تک تو روتا رہتا ہے، اس دن کی فجر کی نماز بھی قضا ہو جاتی ہے۔ 8 دن کے بعد نہیں میرے عزیزو، سال کے بعد مسجد میں آویں گے، 15 شعبان کی جب سارے کاموں سے فارغ ہو جائیں گے، حلوے منڈوں سے فارغ ہو جائیں گے، چلیوں پٹاخوں سے فارغ ہو جائیں گے، پھر ٹوپی پہن کے توبہ کرنے جا رہے ہیں، اور وہ مسجد تلاش کریں گے جہاں دعا کے بعد مٹھائی ملے گی۔ اگر آپ کے میرے اتنے گناہ ہے کہ تھوڑی دیر ایک دن رونے سے ختم ہو جائیں تو پھر میرے عزیزو 11 مہینے 29 راتیں اپنی مرضی کی گزار لے۔ اگر گناہ کے پہاڑ ارد گرد تیرے جمع ہو گئے، گناہ کے بڑے بڑے پہاڑ، بڑے بڑے گناہ کے رجسٹر بھر گئے، تو پھر میرے عزیزو مسئلہ ایک رات کے رونے سے نہیں بنے گا، ہر رات مصلی پر خدا کو رو کے دکھانا پڑے گا۔ کتنی بد نصیبی کی بات ہے، ساری دنیا کا ستایا ہوا مولوی صاحب کے پاس آتا ہے، معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، عبد الحنان بھی تویز دیتا ہے، آپ کے علاقے میں مولوی صاحب بھی تویز دیتے ہوں گے، لیکن ہمارے پاس تھکا ہارا ہوا آیا، ہمارے پاس مایوس ہو کے آیا، ہمارے پاس نا امید ہو کے آیا، اس کا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں دینے کے بجائے ہم نے بھی تویز دے کے سٹور دیا۔ بتاؤ اس بد نصیب معاشرے کے اندر بد نصیبی کیسے نصیبوں میں تبدیل ہوگی؟
بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ پانی کی بوتل لے کر حضور کی خدمت میں آ جاتے، پانی کا پیالہ لے کے حضور کی خدمت میں آ جاتے، کملی والے دعا فرما دو، اس پر نبوت والے منہ سے پھونک مار دو کہ اس کا پانی پیوں مجھے ہدایت مل جائے، اور رب اکبر کی قسم نبی پھونک مارتا، اللہ ہدایت دے دیتا۔ نبی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ ہدایت سے محروم نہیں فرماتا، نبی جھوٹا پلا دے اللہ ہدایت فرما دیتا، لیکن فرمایا بلال کو پھوک والا پانی پلا دو۔ اللہ اکبر، امت کو کون سمجھائے گا؟ اور لوگوں، وظیفے پانی وظیفے والا پانی پینے سے ہدایت نہیں ملتی، اس ہدایت کو پانے کے لیے اگاروں پہ لیٹ کے اپنا چمڑا ادھڑوانا پڑے گا۔ آج آپ تک میرا تک یہ اسلام کا سہرا باندھا، آج میں مولوی صاحب کہلواتا ہوں، آج عالم بعمل کہلواتا ہوں، ہو کوئی نہیں، آج پیر طریقت رہبر شریعت دنیا مجھے کہتی ہے، آج کوئی قاری زید قاری سجاد صاحب کسی کو کہتی ہے، آج حسین احمد حسین صاحب کسی کو کہتی ہے، آج مسجد کی انتظامیہ مولوی صاحب خطیب صاحب کہتے ہیں۔ ایمانداری کی بات ہے، یہ سارے کے سارے عہدے آپ کو مجھے چینی کے برتن میں نہیں ملے، سونے کے برتن چاندی کے چمچے سے نہیں ملے، یہ سارے کے سارے عہدوں کے پیچھے رب اکبر کی قسم ہے نبی کے غلاموں کی دکھوں بری داستان ہے۔ بات مردوں کی کروں گا، عورتیں کہیں گی ہمارے حقوق کون بتلاوے گا، بات میرے عزیزوں جوانوں کی کروں گا، خالد بن ولید کے تذکرے سناؤں گا، کربلا کے حسین کا ذکر کروں گا، حضرت حنظلہ کا شہادت کا ذکر کروں گا، حضرت حمزہ کی بہادری دکھاؤں گا، تو میری مائیں بہنیں کہیں گی اللہ اکبر، کیا اسلام کی ترقی میں، اسلام کو اقوام عالم تک، اسلام کو پوری دنیا کے اندر پھیلانے میں ہمارا کوئی حصہ نہیں۔ میں بچی کی بات نہیں کرتا، میں گڈیوں پٹولوں سے کھیلنے والے کی بات نہیں کرتا، میں چھنجنے واکر میں بیٹھنے والی کی بات نہیں کرتا، میں تو رب اکبر کی قسم ہے کھانے پکانے والی کی بات نہیں کرتا، شیشے کے آگے کھڑی ہو کر اپنے بوتھ سدھارنے والے کی بات نہیں کرتا، میں تو اس کی بات کر رہا ہوں جس کے سر کے سارے بال سفید ہو چکے تھے، جس کی ساری جسم کی ہڈیاں کمزور ہو چکی تھی، جس کی عمر 70 سال کے قریب ہو گئی تھی۔ رب اکبر کی قسم ہے کلمہ پہنچانے میں، اسلام بچانے میں اس نے اپنی شرمگاہ پر برچیاں کھا کر قیامت تک آنے والی عورتوں کے مقام اور شان کو بلند کر دیا۔ وہ عورت کون ہے؟ صحابی رسول ہے، جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردہ، جسے دنیا سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ یا تو میرے عزیزوں گیس چلی جائے، روٹیاں ہوٹل سے ارتے نہیں پکائی جاندی، تم تو پکھے کے نیچے بیٹھے کھا لو، ہمارا تو جان نکل جائے روٹیاں پکائے۔ اس بیٹی کو جو کہہ رہی ہے کہ میرے سے کچن میں بیٹھ کے روٹی نہیں پکائی جاتی، اسے تندور والے کے پاس لے جا کے کھڑا کر دے، خدا کی قسم اس کی حالت کو دیکھ کے الٹی نہ کر دے، روٹی کھانی نہ چھوڑ دے تو کہنا کپڑے کیسے، میں نہیں کہتا بے ایمان ہے، میں نہیں کہتا دنیا دار ہے، میں یوں بھی نہیں کہتا کہ دیندار ہے، سب کی بات نہیں کرتا، لیکن ایمانداری سے بتاؤ گرمی کے موسم میں، جون جولائی کے مہینے میں جب حالت غیر ہوئی ہوتی ہے، سنک بھی رہا ہے، کھانس رہا ہے، نسوار کا پوڑا بھی رکھ رہا ہے، تھپ تھپ کر کے روٹیاں بھی، اگڑ پچھڑ بھی اپنا صاف کر رہا ہے، وہاں تو الٹی کرنے کو دل نہیں کرتا، تندوری روٹی کھانے کو کیسے دل کرتا ہے؟ حسینی صاحب بیٹھے، خدا پاک کی قسم جہاں جلسہ کرنے کے لیے جاتا ہوں ایک ہی مطالبہ کرتا ہوں، لوگوں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، سال کے اندر زندگی میں ایک مرتبہ بلاتے ہو، ہمیں دیگوں کے حوالے نہ کیا کرو، ہمیں نائیوں کی، ہمیں میرے عزیزو تندور کی روٹیوں کے حوالے نہ کیا کرو۔ جو بی بی عبد الحنان کے لیے 2 روٹیاں نہیں پکا سکتی، وہ اس کی بات پہ عمل کیسے کرے گی؟ اللہ اکبر، خدا پاک کی قسم، ہم تو روٹی اللہ نے اتنا اندر کا کھول دیا، روٹی سونگھ کے بتا دیتے ہیں یہ حرام کے پیسے میں ہے یا حلال کے پیسے میں ہے، جو چیز دسترخوان پہ اچھی لگتی ہے وہی چگلی، باقی اللہ نے وہ آنکھ عطا فرما دی، الحمدللہ، جس آنکھ کے اندر اللہ نے حرام حلال کا فرق بتا دیا۔ میں عرض کروں گا جلسے کی انتظامیہ سے، اگر تم نے خیرات کرنی ہو، اگر اللہ واسطے کے چاول پکانے ہو، کم سے کم اس دن نائی کے آگے ہاتھ جوڑو، اس کھانے کا آرڈر اس کو ملے گا جو 5 وقت کی نماز پڑھ کے دکھائے گا۔ اللہ تھللے کنجر بل تلے نہ، اللہ اکبر، تیرے ہاتھ کا کھانا نہیں کھائیں گے،
یہ سارے کے سارے تہجد والے، فجر کی نماز والے، یہ سارے کے سارے تبلیغ والے، یہ سارے کے سارے قرآن والے، یہ سارے کے سارے اللہ کے بندے، نبی کی شریعت والے ہیں۔ بابو یہ منہ پر ہاتھ پھیرو ہے تو بے اکرامی، آج جاؤ بے نمازی کے ہاتھ کا لقمہ کھا لو، خدا کی قسم فجر کی نماز کے سجدوں سے محروم ہو جائے گا۔ اس بیوی کو کہو، اس امی جی کو کہو، خدا کے واسطے اس بالک پر تجھے رحم کیوں نہیں آتا؟ کب تک اسے بڑے بڑے ناخنوں سے، کب تک بے نمازی ہاتھوں کیسے کھلاوے گی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بے نمازی کے ہاتھ کا کھلائے گی، اس کی چٹی چمڑی تو ہو جائے گی لیکن اس کا دل کالا ہو جائے گا، کالا ہو جائے گا، نہ پھر نہ ماں باپ کا رہے گا، نہ قرآن کا رہے گا، نہ خدا کا رہے گا، نہ مصطفیٰ کا رہے گا۔ وجہ کیا؟ جو آج کل یہ بزرگ حضرات نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر، اس کے پیچھے ایک عورتوں کی محنت ہے، کامیابی ہے۔ وہ کیا؟ جاؤ آج سے 30 سال پہلے چلے جاؤ، خدا کی قسم تھی تو چٹی ان پڑھ، نہ یونیورسٹی، نہ کالج، نہ اسکول ہوا کرتا تھا، نہ گاڑی، نہ رکشہ ہوا کرتی تھی، لیکن ہر گھر میں مصلے پر سجدہ بھی تھا، قرآن کی تلاوت بھی تھی، آٹا گوندنے سے پہلے اللہ کا ذکر، ہنڈی پکاتے ہوئے کتنی مرتبہ درود شریف، اللہ کی قسم تو کان سننے سے ترس گئے۔ میں نے ایسی عورتوں کا ذکر بھی سنا جو ہنڈیا کے اندر چمچہ چلاتی چلاتی 2,000 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کرتی تھی، آٹا گوندتے، روٹی پکاتے 10,000 مرتبہ کلمہ طیبہ اللہ اللہ کر لیا کرتی تھی۔ اب تو اللہ اکبر، پتہ ہے یہ بھوسن پری، یہ ہور اللہ اکبر، آٹا بھی گوند رہی ہے، ہاتھ پیر کے ٹھکمے لگا رہی ہے اور بتلا رہی ہے کنجری ہوں اور تجھے کنجر ہی بناؤں گی۔ چھوڑ دو خدا کے واسطے ایسی عورتوں کا کھاڑا، چھوڑ دو۔ یہ اپنے کردار کو جتنے مرضی گوٹے والے جوڑے میں چھپا لے، یہ ناگن ڈس کے رہے گی۔ جنہیں تم فلاور دے کے آئے، جن کو تم ویلنٹائن ڈے میں وش کر کے آئے، یہ تمہارے موچڑے بھی ماریں گی، تمہاری عزتوں کا جنازہ بھی نکال کے رکھیں گی۔ خدا کی قسم میرا موبائل گاڑی میں پڑا ہے، میں آپ کو میسیج میموری کھول کے دکھاؤں، تقریباً 950 اس وقت میسیج ہے، اور اس کے اندر سے میں نے 4-5 دن سے سننا ہی چھوڑ رکھا ہے۔ 950 میسیج ہوگا، جس میں سے تقریباً 600 کے قریب دکھیاریوں کا میسیج ہے، ابو جی، بھائی جی، اللہ اکبر، یہ ہو گیا۔ میں نے کہا خدا کی قسم، نہ ساس نے کچھ کیا، نہ سسر نے کچھ کیا، نہ شوہر نے کچھ کیا۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم یظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ مولوی صاحب گھر والا میرے حق نہیں دیتا، سسر میرے حق نہیں دیتا۔ حق کس کو ملتا ہے؟ جانوروں کو کہ انسانوں کو؟ جانوروں کو تو لاٹھیاں چھیدنا ملتا ہے، حق تو انسانوں کو ملتا ہے، حق تو مرد کو ملتا ہے، حق تو عورت کو ملتا ہے۔ معذرت کے ساتھ تمہیں گھر میں کوئی بوبو نظر آ رہی ہے، گھر میں کوئی عورت نظر آ رہی ہے، بال کٹے ہوئے، لٹے بنی ہوئی، نہ دادا، نہ بابا، نہ سسر، نہ تایا، نہ چاچا، دودھ والے کے سامنے کھڑی کی کر رہی ہے، سبزی والے کے سامنے بل کر جمع کرا رہی ہے، محبت ہنسو، شخص نقشے کے اندر بیٹھی ہے، کندھے لگا کے جا رہی ہے۔ اس سے پوچھ تو صحیح، تو اپنے خامد کی غیرت کا کیوں جنازہ نکالتی ہے؟ اللہ اکبر، خوشبو لگا کے بازار کیوں گئی؟ یہ سارے کے سارے جبرائیل امین کی لڑی ہے۔ تیرے کردار کو اسلام نے بچایا، تیری عزت